کہتے ہیں کہ تب میرا بھائی تبلیغی جماعت کے بارے میں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں نا، مثلا آپ نے ایک کیس میں فیصلہ لینا ہو تو کسی جج سے آپ رائے لیں گے نا. میری کیا رائے ہے؟ تبلیغی جماعت والے بڑی اللہ والوں کی جماعت ہے، اور ان کے جو خدمات ہیں کم سے کم اس وقت مجھے اور کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے. انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا ہے. باقی غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو بیچارے، ان کا تو مقام یہی ہے نا کہ جو ملا ساتھ لگا لیا، جو ملا ساتھ لگا. اب جاہل بھی تو ساتھ لگے ہوتے ہیں نا. اگر وہ کوئی باتیں کریں تو تبلیغی جماعت کا قصور تو نہیں ہے نا، ورنہ یہ علماء کی جماعت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری تجویز کی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب کو تبلیغ پہ لگایا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نظام خانقاہی سنت کے مطابق چلانے پہ لگایا تھا. حضرت مفتی کفایت اللہ کو فتویٰ لکھنے پہ لگایا تھا. حضرت مدنی کو انگریز کے خلاف، حضرت شیخ الہند کو انگریز کے خلاف جہاد پہ لگے. ساری نظام جو ہے گنگوہی نے بنایا تھا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. پھر بھی حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ حضرت نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا نا کہ اللہ پاک کے نبی کی امت کو دین پہ لگاؤ، تبلیغ کرو. میں غریب آدمی کہاں میں دنیا کو تبلیغ کر سکتا ہوں؟ کہتے میں مکہ شریف آ گیا، پھر مدینہ شریف آ گیا، استخارہ کرتا رہا. کئی راتوں کے استخارے کے بعد اللہ نے دل میرا کھول دیا کہ جاؤ یہ کام کر. پھر میں نے جا کے یہ کام شروع کیا، اور کام بھی میوات سے شروع کیا. وہاں میواتی ایک قوم ہے، بڑی اکھڑ قوم ہے، ماشاءاللہ عجیب قوم ہے. تو کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ جاہل اور اکھڑ، اسی میں تبلیغ شروع کی. اب کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھے آدمی کو نماز سکھائی، بڑی مشکل سے اس بیچارے کو نماز وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی. دوسرے دن جو میں آیا تو مجھے بڑی خوشی سے ملا. کہنے لگا حضرت اللہ پاک آپ پہ راضی ہو، آپ نے جو مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے نا، میرا پیٹ بند رہتا تھا، اب ہوا چلتی رہتی ہے. یہ قوم تھی. پھر اسی قوم نے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت جو چلے لگاتی ہے یا سے روزے لگاتی ہے، ان کے بارے میں بتائیں. لگا کے دیکھ لیں میں کیا مطلب نہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی تھرمامیٹر تو نہیں میں دیکھ کے بتاؤں کہ بخار 104 کا ہے. تم خود چلے جاؤ، سے روزہ لگا لو، پھر 7 دن لگا لو، پھر 40 دن لگا لو. باقی یہ کہنا بات یاد رکھو، بدعت وہ ہوتی ہے جس کا دین میں اصل نہ ہو. اگر دین میں اصل ہو، مثلا اب عمرے پہ آپ آ رہے ہیں، کسی کا پیکج 15 دن کا ہے، کسی کا 1 مہینے کا. دن میں بدعت والا کون ہے؟ 15 دن والا یا 1 مہینے والا؟ حالات ہے، اس کو 15 دن کا ویزا ملا ہے، اس کو 1 مہینے کا ویزا ملا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قابل اعتراض ہو. اور پھر یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حکمتیں ضرور ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو چلہ لگوایا ہے نا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے کہا موسیٰ 40 راتیں پوری کرو. کوئی راز تو ہے. اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد دی ہے. 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی جاتی. تو کوئی راز تو ہے نا 40 کے عدد میں. مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں جماعت سے پڑھے اور تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے. وہاں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة، پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ بنتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوا، اس کے بعد مدتی. اس کے درمیان فرق 40 دن کا ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر تغیر آتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے دین کے کام کے لیے بھی یہ دن رکھے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تغیر آئے گا، تو اس کی وہ اتباع کر رہے ہیں. اب طواف ساتھ کیوں ہیں؟ صفا مروا کے ساتھ چکر کیوں ہیں؟ اعضاء اپنا جب سجدہ کرتے ہو تو 7 اعضاء، تو اس لیے صرف اعتراض